بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آصف علی زرداری صاحب نے چند دن پہلے ہی اپنی اگلی باری مطلب نیکسٹ گورنمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی اس کا ایک عندیہ دیا اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی کل جلسے سے خطاب تھا، اور اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ جس قسم کا بیان دیا، جو تقریر کی، اس میں وہ بیسیکلی انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ اداروں کو اپنی ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش مت کریں۔ تو ان کا بھی ظاہر ہے ایک بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے جو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے پاک پی ایم ایل این کی، اور اسی وجہ سے یہی جو پالیسی ہے، اسی کی امید کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں، جو کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی، اور انہوں نے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی لگائی، اور اس کے بعد اس دھمکی لگانے کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور پھر کافی عرصہ پاکستان سے باہر ہی رہے۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ جو میں نے بات کی کہ وہ اس بات کے کتنے سیریس کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات اس کے بعد انہوں نے نہیں کی، اور پھر وہ واپس آئے۔ پھر انہوں نے پولیٹکس سٹارٹ کی کہ کس طرح سے کمپرومائزز کی پولیٹکس، وہ پہلے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتے رہی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے۔ زرداری صاحب کا تو خیر اس میں جواب ہی کوئی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جو ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا تھا، وہ پرائمریلی اس میں بہت زبردست قسم کا رول تھا آصف علی زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو پہلے بلوچستان کی گورنمنٹ کو وہاں سے ختم کیا، پھر یہاں پہ سینٹ میں آ کے جو سنجرانی صاحب ہیں ان کو چیئرمین بنوایا، جبکہ میجورٹی ووٹس دوسری طرف تھے۔ تو یہ ایک سمارٹنس ہے جس کو سمارٹنس خیر کہتے ہیں، لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہ سمارٹنس ہے آصف علی زرداری صاحب کی، لیکن اب اگلی باری کی بات کہ وہ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت تیزی سے ان پاپولر ہو رہے ہیں، اور پھر پرفارمنس نہیں دے سکے، اپنے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کر سکے، اور پھر بہت دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ جس قسم کی مہنگائی پاکستان میں ہو چکی ہے، اور جس سے لوگ بے پناہ متاثر ہیں، اس کی وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے تو حالات بڑے خراب ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب جو مرضی کر لیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں پیدا ہو رہی، بیکاز ظاہر ہے ان کی جس قسم کی پہلے گورنمنٹس تھیں، اور پھر جس قسم کے بڑے سیریس قسم کے الزامات، کرپشن، بیڈ گورننس، سب کچھ، تو اس کو جب لوگ سوچتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے مطلب ہے کہ پنجاب میں تو کم از کم ان کا کسی قسم کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ پرائمریلی تو ظاہر ہے یہ زرداری صاحب کے ہی مطلب ہے کہ پالیٹکس کی وجہ سے ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود یہ جا کے سندھ کے اندر تک محدود ہو گئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ لیکن وہ امید لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جی اسٹیبلشمنٹ مطلب ہے کہ چونکہ عمران خان کا آپشن ختم ہو رہا ہے، جس طرح کی پالیٹکس کر رہی ہیں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب، اس کی چونکہ زیادہ ڈومیننس ہے، پالیٹکس نیریٹو پرائمریلی وہی چل رہا ہے پی ایم ایل این میں، شہباز شریف صاحب جو مرضی کریں، تو اس کی وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے اگلا الیکشن اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے سجا سکتی ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب جو انیشلی بہت باتیں کرتے تھے، ظاہر ہے آئیڈیل پالیٹکس کی باتیں کرتے تھے سب کچھ، وہ بھی ظاہر ہے اپنے والد صاحب سے کافی متاثر ہیں اس لحاظ سے، اور انہی کی پالیٹکس کو ظاہر ہے کہ جی جو کوٹ ان کوٹ جو سمارٹنس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کچھ انفارچونیٹلی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ کیا اور کیا اس کے کنسیکوینس میں ہوا اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس میں انٹرفیرنس کی وجہ سے، اور یہی جو میک اینڈ بریک ہے گورنمنٹس کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کہ کس طرح کس پولیٹیکل پارٹی کو کنگز پارٹی بنا دی، اور کس کو اٹھانا ہے، کس کو گورنمنٹ میں کیسے اس کی گورنمنٹ بنوانی ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں نے میری ذاتی رائے میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، اور
اگر آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں زرداری صاحب کے جی ان کے لیے کہ کوئی چھوٹی موٹی کنگز پارٹی یہاں بن جائے گی جو پنجاب میں سدرن پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی کوئی تھوڑا سا اپنا رویہ اور رنگ بدل لیں گے، اور پھر اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی مطلب ہے کچھ حالات بن جائیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پرائمریلی سندھ سے مطلب ہے کہ ووٹیں لے کے آئے گی، اور کچھ سیٹیں شاید کے پی کے اور بلوچستان سے لے کے، تو ان سب کے ساتھ مل کے تو وہ ایک اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک پاسبلٹی، ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اور لیکن یہ خواب اسی وقت ممکن ہوگا جب ان کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مدد کرے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ایسا کرے گی اور کیا اسٹیبلشمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماضی میں تو یہ ریپیٹڈلی ہوتا رہا، بہت ریپیٹڈلی ہوتا رہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ ظاہر ہے 2018 کے الیکشنز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عام بات کی جاتی ہے، اور اس میں بہت بڑے لوگ، ظاہر ہے ایون رولنگ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، اس کے منسٹرز نے بھی کئی دفعہ کہا، منسٹر نے اس کے اگر نواز شریف اور مریم یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، اور اس طرح کی بات وٹ ایور جو بھی تھا۔ تو جو رول 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کا تھا اس کی وجہ سے بڑے دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا کوئی رول کرتی ہے تو اس سے لا محالہ ایک امپریشن، بیڈ امپریشن آتا ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر۔ انسٹیٹیوشن مینز پاکستان کی فوج کے اوپر، حالانکہ فوج کے لوگ ارریلیونٹ ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ انڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایون میں کہتا ہوں کہ جنرل جو ہوتے ہیں، موسٹ واسٹ میجورٹی آف دا جنرلز، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ فرض کریں کہ ایجنسیز کے ذریعے جس طرح انہوں نے کیا، تو اس کا ظاہر ہے ایک بیڈ امپریشن فوج کے اوپر آتا ہے۔ تو کیا یہ جو ماضی میں ہوتا رہا تو اس کا فوج کے اوپر یا انسٹیٹیوشن کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کو کیا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہوا اور اس سے بدنامی ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز کی، اور ہمیں یہ کام دوبارہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو مجھے امید ہے کہ اور میں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ اس لحاظ سے ایک پازیٹیو اپروچ رکھتا ہوں۔ میری خواہش ہے اور میری ایڈوائز بھی ہے اور میری امید بھی ہے کہ جو غلطیاں اسٹیبلشمنٹ سے ہوئیں ماضی میں، پولیٹیکل میٹرز میں، حکومتوں کو بنانے میں، الیکشنز کو انجینئر کرنے میں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں اور حکومتوں کو بنانے گرانے میں، اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ مطلب جب اپنا پورا وقت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں گے، اور اگر اس اگلی دفعہ بیٹ لگا دی جاتی ہے زرداری اور زرداری صاحب کی ایک اور باری آ گئی، تو پھر اللہ جانے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے 2-3 گورنمنٹس دیکھیں، تو اللہ ہی جانے کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف ہمیں جانا چاہیے، تمام تر ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں، اور سیاستدانوں کی میں بتاؤں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سیاستدانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ آئیں گورنمنٹ میں تو ان کو ماس وائے پرفارمنس کے ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی نہیں ہمیں تجربہ نہیں تھا یا تجربہ تھا یا ہمیں کام کرنے دیا گیا یا نہیں دیا گیا، کوئی کسی قسم کی بہانہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح فرض کریں کہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست پرفارم کیا، سڑکیں بنائیں بالکل اچھی بنائیں، آپ نے پاور ہاؤسز بنائے، بجلی پیدا کی، دہشت گردی کو آپ نے قابو کیا، آپ نے میٹروز بنائیں، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ بتا دیں کہ جب پاکستان کے لوگوں کی جو سروس ڈیلیوری ہے، جو گورننس ہے، پولیسنگ ہے، کچہری ہے، کورٹ ہے، پولیس اسٹیشن ہے، سی ڈی اے ہے، یہ جو عام ادارے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکسیشن کے، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں آپ تو انسانوں جیسا سلوک پاکستانیوں سے نہیں کیا جاتا، جائز سے جائز کام ان کا نہیں ہوتا، اگر وہ رشوت دیں گے، سفارش کریں گے، بے عزت ہو کے پھر بھی وہ کام ہوتا ہے۔ تو ان کاموں سے آپ کو کون روکتا ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی
یہ سبق نہیں سیکھتی ہماری پولیٹیکل جو لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انفارچونیٹلی وہ بھی یہ سبق نہیں سیکھتے. تو میری ان سے درخواست ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے، جو بھی گورنمنٹ آئے، ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو دوبارہ موقع ملے، بہتر پاکستان میں گورننس ہو، پاکستان کا مستقبل بہتر ہو اور اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ واپس چلی جائے، تو اس کے لیے آپ کو اردگان کا ماڈل جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا کہ کس طرح انہوں نے ٹرکی کو چینج کیا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ بس موقع تلاش کیتے ہیں اور لوور پولیٹیشین خود بھاگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کہ جی آپ ہمارا سہارا بنے اور ہم تاکہ گورنمنٹ بنائیں، آپ ہمارا سہارا بنے. پھر یہ بھی کہ جی ایک نئی کنگز پارٹی ہو تو پھر دوڑے چلے آتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ چلے جی کنگز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر تاکہ ہمیں پھر گورنمنٹ میں کوئی چانس ملے. اور انفارچونیٹلی یہ تبدیلی والی جو گورنمنٹ آئی، آپ اس میں بھی دیکھیں کہ سارے کے ایکسیپٹ فیو، موسٹ آف دا فیسز وہ پہلی گورنمنٹس میں بھی تھے، پہلے بھی کنگز پارٹیز میں بھی تھے، مسلم لیگ میں بھی رہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے. جہاں موقع ملا ٹپکل اپرچونسٹ جو ہیں، سو وہ پھر آ جائیں گے کسی اس تماشے میں. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، سسٹمز ہمارے بہتر ہونے چاہیے. ہمارے ملک کو بہتر اکانومی کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو بہتر گورننس کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. اور جو خواب دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب، اگر وہ خواب پورا ہو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جو خواب ہے وہ کہیں بہت ہی خطرناک قسم کا خواب نہ بن جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.